یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ سامنے ذی وقار آپ حضرات آج درس قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے لیے جس آیت کریمہ کا ہم نے آج انتخاب کیا ہے، سب سے پہلے اس کا تعلق سماعت کر لیجئے۔ یہ 22واں سپارہ ہے، سورہ احزاب ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 58 ہے۔ اس آیت کریمہ کا انتخاب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے، کسی صاحب نے ایک سوال کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ بعض لوگ جو یہ وسوسہ ڈالتے ہیں ذہن کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک ہی بیٹی تھی، اور دیگر جو اولاد ہوئی وہ کسی اور زوجہ سے ہوئی، کسی اور شوہر سے ہوئی۔ حضرات محترم، اسی لیے ہم نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، دلائل میں سب سے زیادہ جو معتبر چیز ہوتی ہے وہ قرآن ہوتا ہے۔ جب مسئلہ قرآن سے مل جائے تو پھر ہم کسی اور طرف نہیں جاتے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ قرآن کہتا ہے، یا ایہا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، وہ بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ ذرا غور کیجئے، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے۔ بیٹی نہیں کہا، کیا کہا؟ بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی نہیں تھی۔ قرآن اس بات کا رد کر رہا ہے، حضور کی ایک بیٹی بولیے نہیں تھی۔ اور عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ عربی میں جمع کم از کم 3 پر آتی ہے۔ عربی میں جمع کم از کم 3 پر آتی ہے، اردو میں جمع 2 پر آتی ہے، انگلش میں بھی جمع 2 پر آتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، وہ بناتک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 ہیں۔ کتنی ہیں بولیے؟ 4 ہیں۔ اب آئیے دوسری دلیل کی طرف۔ اب جس کتاب کا میں حوالہ دینے لگا ہوں، سب سے پہلے اس کتاب کی اہمیت آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ وہ کتاب ہے کس پائے کی؟ علم تشیع کی سب سے معتبر کتاب، جس کا نام ہے اصول کافی اور فروع کافی۔ قرآن کے بعد سب سے معتبر ترین جو کتاب ہے ان کی وہ یہی کتاب ہے، اور کہتے ہیں کہ اہل تشیع کے لیے کافی جو ہے وہ کافی ہے۔ اب ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت بولیے نہیں ہے۔ تو ایسی معتبر کتاب کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوسری بات، اس بات کو میں رکھیے کہ جس طرح اہل سنت کی کتابیں قرآن کے بعد زیادہ تر مستند کتاب ہے سیاستہ، جیسے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد شریف، امام نسائی شریف، یہ 6 کتاب ہیں۔ اسی طرح اہل تشیع کی 4 کتابیں بڑی معتبر ہیں، جنہیں کہا جاتا ہے اصول اربع۔ یہ اصول اربع میں یہ کتاب بھی شامل، الاستبصار بھی شامل ہے، اس کا بھی حوالہ انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ تو اصول کافی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو حضرت خدیجہ سے ہوئی وہ 20 سال سے زائد عمر میں ہوئی، اور پھر حضرت خدیجہ کے بطن سے قاسم پیدا ہوئی، رقیہ ہوئی، ام کلثوم پیدا ہوئی، اور بعثت کے بعد یعنی کہ اعلان نبوت کے بعد پھر طیب ہوئے، طاہر ہوئے، اور فاطمہ پیدا ہوئیں۔ کہ نبوت سے پہلے کچھ بچے پیدا ہوئے، پھر نبوت کے بعد کچھ بچے پیدا ہوئے۔ تو ساری کی ساری اولادیں کس سے ہوئی ہیں؟ حضرت خدیجہ سے ہوئی ہیں، کسی اور شوہر کی اولاد نہیں ہے۔ ساری کی ساری بیٹیاں جو ہے کس سے ہیں؟ حضرت خدیجہ سے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا حوالہ یہ فروع کافی کا حوالہ ہے۔ امام باقر کہتے ہیں
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے فرماتے سنا ہے. کیا سنا ہے امام جعفر صادق نے؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیٹیوں کا، یہ نہیں کہا کہ ایک بیٹی کا، فرمایا ساری بیٹیوں کا جو حق مہر رکھا ہے نا وہ 12.5 اوقیہ رکھا ہے، اور ایک اوقیہ میں 20 درہم ہوتے ہیں. یعنی کہ اب مہر کتنا ہوا کہ ہر اپنی بیوی کا اور بیٹیوں کا مہر آپ نے 500 درہم رکھا ہے. اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ بیٹی کا، بیٹیوں کا دم رکھا ہے. تیسرا حوالہ کتاب کا نام ہے ذبح عظیم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حذیفہ کہتے ہیں، یہ حذیفہ وہ راوی ہے جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راز کی باتیں کیا کرتے تھے. ان کا نام ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین جب آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف فرما تھے، آپ نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا اور میں دیکھ رہا ہوں رسول اللہ نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہے اور فرما رہے ہیں کہ اے حسین تیرے جیسا میرا کوئی دوسرا نواسا نہیں ہے، تم سب میں بہتر ہو. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیری نانی جیسی کوئی نانی نہیں ہے زمانے میں، اور حسین تیرے نانے جیسا کوئی نانا نہیں ہے زمانے میں. اور پھر آپ فرما رہے حسین تیری ساری خالائیں تو جنتی ہیں. اب تو کہیے نا سبحان اللہ. تیری تو ساری خالائیں کون کون؟ ام کلثوم، رقیہ، زینب اور فاطمہ تو آپ کی والدہ تھی. تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ہی بیٹیاں تھیں، تبھی تو حضور نے ساری بیٹیوں کا مہر بھی رکھا اور ساری خالائیں آپ کی کیا کون ہیں؟ بولیے جنتی ہیں. جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں اس سے رسول اللہ کو خوشی ہوتی ہوگی؟ بولیے نہیں ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے. جو نوجوان کسی ذاکر کی بات میں سن کر، کسی ویڈیو کلپ کو سن کر وہ یہ عقیدہ رکھ لے حضور کی ایک ہی بیٹی تھی 3 کا انکار کر رہا ہے، تو یاد رکھ لو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. قرآن کا انکار کرنے والا گمراہ ہے اور بے دین ہے، اور پھر ساتھ ساتھ رسول اللہ کو تکلیف بھی دے رہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بے شک جو لوگ تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اس کے رسول کو تو دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر. اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں پر جو تکلیف دیتے ہیں. تو بتائیے رسول اللہ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر آپ کے سگے بہن بھائی ہوں اور میں کہوں نہیں تمہارا تو ایک ہی بھائی ہے، تمہاری تو ایک ہی بہن ہے، بتائیے آپ کے والد کو سننے کے بعد خوشی ہوگی یا تکلیف ہوگی؟ تکلیف ہوگی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے رہے ہیں؟ بولیے تکلیف دے رہے ہیں. اور جو اللہ کے رسول کو تکلیف دے گا اللہ اس پر کیا فرما رہا؟ اس پر لعنت فرما رہا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فرمایا اعد لهم عذابا مہینا، اور انہی کے لیے ذلت کا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت کا عذاب ہے اور آخرت میں بھی ہوگا. آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. اب قرآن نے ایک اسلوب ہمیں بیان کیا ہے. اگر ایسا کوئی گمراہ شخص ہو، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہو، اس کے بارے میں قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ اللہ نے فرمائی لا دوستی کرے جو اللہ کے رسول سے مخالفت کرتے ہو. سمجھیے جملے کو، جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تم دیکھو گے ان سے دوستی نہیں کریں گے جو اللہ کے رسول کے مخالفت کرتے ہوں. وَلَوْ كَانُوا، اگرچہ آباءہم تمہارے باپ ہوں، او ابناءہم تمہارے بیٹے ہوں، او اخوانہم تمہارے بھائی ہوں، او عشیرتہم چاہے تمہارے کنبے والے کیوں نہ ہو، تو ہم نے ان سے تعلق بولیے نہیں رکھنا ہے کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے مخالف ہے. اور اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دیا ہے جو اللہ کے رسول سے مخالفت کرتا ہے وہ تمہارا باپ ہو، تمہارا بھائی ہو، تمہارے کنبے والا ہو، اس سے تم نے تعلق بولیے نہیں رکھنا ہے کیونکہ اللہ کے رسول کے دشمن ہے. جو اللہ کے رسول کا دشمن ہوگا وہ ہمارا دوست بولیے نہیں ہو سکتا. تو اب عقیدہ کیا نکلا؟ خلاصہ کلام کیا نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں
کتنی بیٹیاں بولو؟ 4 بیٹیاں ہیں. اگر کوئی ایسا شخص تمہیں مل جائے جو اس قسم کی گھٹیا باتیں کرے تو اس سے بیزاری کا اظہار کرو، اس کی باتوں میں نہ ہو، اس کی باتیں نہ سنو، کہو تجھ پہ تو اللہ کے رسول کی لعنت ہے کیونکہ تو اللہ کے رسول کو تکلیف دے رہا ہے ایسی باتیں کر کے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق اور سچ سننے اور سمجھنے عمل پہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے.